أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي ومولانا مولى الثقلين صاحب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فضل يومئذ آمنون. صلوات محمد التماس ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمانا. بسم اللہ. مرحوم دلال حسین بن حیات حسین، مرحوم حفیظ بانو بنت صابر حسین، مرحوم گلزار حسین بن حیات حسین، مرحوم کنیز فاطمہ بنت فضل ماں، مرحومہ امرین فاطمہ بنت رضا حسین، مرحوم جملہ مرحوم صلوات محمد معزز سامعین، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 89 ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُمْ خَيْرٌ مِنْهَا. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے من جاء، جا یجیو، جا یعنی جو آئے، اور جب بے لگ جاتا ہے تو اس کے معنی نکل کے آتے ہیں کہ لے کے آئے. تو من جاء بالحسنۃ کہ جو بھی لے کے آئے نیکی. نیکی کی جمع کیا ہے؟ نیکیاں. اور عربی میں اگر جمع کے لیے کچھ استعمال کرنا ہے تو وہ حسنہ کی جگہ ہو جاتا ہے حسنات. پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ جو کوئی بھی نیکیاں لے کر آئے. ملاحظہ فرمائیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے بالحسنہ، نیکی لے کے آئے. کتنی نیکی؟ ایک نیکی. اور کہاں لے کے آنے کی بات ہو رہی ہے؟ طیبہ پور کی امام باڑے میں لے کے آنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نہ طیبہ پور میں لانے کی بات ہو رہی ہے. یہ کہیں سے لے جانے کی بات ہو رہی ہے اور کہیں پر لانے کی بات ہو رہی ہے. تو پروردگار عالم کا جب خطاب انسان سے ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ معاملہ ہے دنیا کا، کہ دنیا سے کوئی نیکی لے کے آئے. کہاں لے کے آئے گا؟ بارگاہ رب العزت میں روز محشر. اگر کوئی نیکی لے کے آئے، کتنی نیکی لے کے آئے؟ ایک نیکی صرف. فَلَهُمْ خَيْرٌ مِّنْهَا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا
وہ نیکی اس کے لیے خیر ہوگی، اور اس نیکی کا کمال یہ ہوگا، توجہ چاہتا ہوں، اس نیکی کا کمال یہ ہوگا کہ وہ نیکی سامنے والے کی تمام نیکیوں کو قبول کروا دے گی۔ یعنی اس ایک نیکی میں یہ کمال ہوگا کہ وہ ایک نیکی تمام نیکیوں کو قبول کروا دے گی، اس کی وجہ سے تمام نیکیاں قبول ہوں گی۔ اور اس نیکی کا ایک کمال یہ ہوگا کہ اس نیکی کی وجہ سے آمنون، امان میں رہے گا انسان، کس چیز سے؟ روز محشر کے خوف سے۔ تو آپ نے دیکھا ایک نیکی ہے کہ جو آپ کے لیے خیر بن رہی ہے، جو آپ کے لیے نجات بن رہی ہے، جو آپ کے لیے سکون بن رہی ہے، جو آپ کی تمام نیکیوں کو قبول کروا رہی ہے، اور یہاں تک کہ وہ روز محشر آپ کو امان دینے والی ہے، وہ آپ کو محفوظ رکھنے والی ہے، آپ امانت میں رہیں گے، آپ محفوظ رہیں گے۔ تو اب آپ بتائیں ایک ایمانداری کی بات کہ اگر کوئی ایک ایسی نیکی ہو کہ جو انسان کی تمام نیکیوں کو قبول کروا دے، روز محشر کی جب سب خوفزدہ ہوں گے، باپ بیٹے کو نہ پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا، گھر والے گھر والوں کو نہ پہچانے گی، ماں بیٹی کو نہ پہچانے گی، اس عالم میں، اس وقت، اس موقع پر وہ نیکی انسان کو امان دے گی، وہ نیکی انسان کو امان دے گی، امان میں رکھے گی، انسان کو محفوظ رکھے گی۔ اب آپ بتائیں ہر ایک انسان اس نیکی کو تلاش کرے گا کہ نہیں؟ بالکل تلاش کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ایسی نیکی ہے کہ جو انسان کے تمام اعمال قبول کروانے والی ہے، انسان کے لیے خیر بن رہی ہے، روز محشر کی خوف سے بچا رہی ہے، تو کیوں نہ ہو کہ اسی نیکی کو تلاش کیا جائے، کیونکہ اگر وہ نیکی قبول تو باقی ساری نیکیاں قبول، اور اگر وہ رکی رہ گئی تو باقی نیکیاں بھی رکی رہ جائیں گی۔ اب معلوم ہوا کہ وہ نیکی جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے ٹکر کا، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، تبھی تو وہ باقیوں کو شفاعت کروا رہی ہے، باقی نیکیوں کو قبول کروا رہی ہے، اور آپ کے لیے خیر بن رہی ہے، یعنی کہ اس کے مقابل کوئی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ کوئی صاحب کی نماز ہے، مطلب وہ نیکی جسے اللہ کہہ رہا لے کے آؤ، تو نماز کے ٹکر میں، نماز کے برابر میں روزہ ہے، جیسے نماز واجب ویسے روزہ واجب، جیسے نماز کی قضا ہے ویسے ہی روزے کی قضا ہے۔ اب کوئی کہے روزہ نہیں، وہ نماز نہیں ہے، روزہ ہے، تو روزے کے مقابل میں نماز آ رہی ہے، نہیں حج ہے تو اس کے مقابل میں اور بھی احکام آ رہے ہیں، جیسے وہ واجب ویسے یہ واجب ہو۔ معلوم ہوا کہ جو وہ نیکی ہے وہ ان سب سے بلند ہے، ان سب سے برتر ہے، ان سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ نیکی کے مقابل میں کوئی نیکی نہیں ہے، اس کی کوئی نیکی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اس کے ٹکر میں کوئی نیکی آ نہیں سکتی ہے، کوئی نیکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کوئی نیکی اس کا برابری نہیں کر سکتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اسے تلاش کیا جائے کہ آخر وہ نیکی ہے کیا کہ جو اتنے کمال کی ہے، جو ہمارے لیے خیر ہے، جو ہمارے لیے عمل لے کے آنے والی ہے۔ تو ہم ختم مرتبہ کی خدمت میں پہنچ گئے، ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ نیکی کیا ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم وہ ایک نیکی لے کے آؤ تو وہ نیکی تمہارے لیے خیر بننے والی ہے، اور وہ نیکی اتنے کمال کی ہے کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں نماز میں، جب قنوت میں پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو جو چاہتا ہوں ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ حسنہ ہمیں دنیا میں بھی عطا کر اور آخرت میں بھی عطا کر۔ معلوم ہوا کہ جو یہ حسنہ ہے اس کی پکڑ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ یہ جو حسنہ ہے یہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ یہ حسنہ یہاں بھی فائدہ پہنچانے والا ہے، وہاں بھی فائدہ پہنچانے والا ہے، اور یہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے والا ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ تو اب ہمارا شوق اور بڑھا، اب ہمارے اندر حوصلہ اور بڑھا کہ ہم بھی جانیں کہ یہ حسنہ کیا ہے کہ جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، اے میرے پالنے والے ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے۔ یہ حسنہ ہے کیا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ حسنہ ہے کیا؟ جب نئی ختم مرتبہ نے کہا حب علی حسنہ، علی کی محبت حسنہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔
حسنہ، علی کی محبت حسنہ ہے۔ نماز بہترین عبادت ہے، روزہ بہترین عبادت ہے، حج بہترین عبادت ہے، زکوٰۃ بہترین عبادت ہے، لیکن یہ سارے اعمال اس وقت فائدہ پہنچائیں گے جب دل میں ولایت علی ہو، جب دل میں محبت علی ہو۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ فائدہ پہنچانے والی ہے، تب یہ مفید بننے والی ہے۔ اگر علی کی ولایت نہیں ہے، علی کی محبت نہیں ہے دل میں، تو یہ نماز فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ اگر بغیر علی کی محبت کے نماز پڑھو گے تو یہ نصیب پہ ٹکر کہلائے گا۔ اگر تم بغیر علی کی ولایت کے روزہ رکھو گے تو یہ فاقہ شکنی کہلائے گا۔ اگر بغیر علی کی ولایت کے، بغیر حب علی کے زکات دو گے تو یہ مال کی بربادی کہلائے گی۔ اگر علی کی محبت کے بغیر تم حج کرو گے تو یہ تمہارا سفر حج نہیں کہلائے گا بلکہ سیر و تفریح کہلائے گا۔ لیکن اگر یہی نماز ولایت علی کے ساتھ ہو تو نماز تمہارے لیے تنہا نماز نہیں رہے گی، قبر کی رونق بن جائے گی۔ اگر یہ روزہ ولایت علی کے ساتھ ہو تو یہ مجارہ، یہ روزہ تمہارے لیے قبر میں تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ اگر یہ زکات ولایت علی کے ساتھ ہو تو تمہاری قبر کا سکون بنے گی۔ اگر یہ حج تمہاری ولایت علی کے ساتھ ہو تو تمہاری قبر کے لیے یہ راحت بنے گی۔ تو سارے اعمال اس وقت قبول ہونے والے ہیں، اس وقت فائدہ پہنچانے والے ہیں جب دل میں ولایت علی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ختم مرتبہ نے فرمایا کہ اے علی، سامنے مولا نے خطاب کیا، اگر کوئی احد کے پہاڑ کے برابر راہ خدا میں خیرات کرے، احد کا پہاڑ سمجھتے ہیں، سب سے بڑا بہت اونچا پہاڑ، اب اس کے برابر خیرات کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ کتنا سخی ہوگا کہ جو اتنا خیرات کرے۔ کہا سخی میں اور کریم میں فرق یہ ہے کہ سخی مانگنے پر دیتا ہے، کریم بغیر مانگے دیتا ہے، اور اسی لیے اہل بیت کو کہا گیا کہ یہ کریم ہے، اس لیے ہمیں مانگنا نہیں پڑے گا بہت سی چیزوں کو کہ جو وہ خود عطا کر دیں گے۔ تو کتنا سخی ہوگا کہ جو احد کے پہاڑ کے برابر زکات کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے علی، اگر کوئی اتنی نماز پڑھے کہ اس کا پورا دن عبادتیں میں گزر جائے، پوری رات عبادت میں گزرے، اور یہاں تک کہ وہ جب روزہ رکھے تو اتنے روزے رکھے کہ اس کا پیٹ اس کی کمر سے مل جائے، اور علی وہ اتنے احکام انجام دے اور حج کرتے ہوئے وہ قتل کر دیا جائے، مطلب یہ کہ شہید بھی ہو، مرے بھی وہ شہیدوں والی موت، پھر بھی اگر اس کے دل میں علی تمہاری محبت نہ ہوگی تو یہ اعمال اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ تمام چیزیں عقیدت کی بات ہے عزیزوں، اگر عقیدہ فراہم ہے تو یاد رکھیے کہ سب چیز آپ کو ملنے والی ہے۔ ادب الثاقبہ میں دو داستان وہاں سے ہے اور دونوں کو بہت کم وقت میں بیان کرنا ہے کیونکہ ابھی علم میں نکلنا ہے، برآمد ہونا ہے۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ موسم حج تھا، مدینے کے قریب وہ رہتا تھا، تو اس نے ارادہ کیا کہ میں حج پر جاؤں، تو میں سب سے پہلے مدینہ پہنچا کہ پہلے مدینے کی زیارت کی جائے اور اس کے بعد جو ہے نکلا جائے حج کے لیے۔ تو کہا کہ حرم رسول خدا سے ایک آواز آ رہی تھی کہ ہے کوئی جو علی کی محبت میں پانی پی لے، ہے کوئی جو علی کی محبت میں پانی پی لے۔ کہا میں نے صدا سنی، میں نے صدا کو فالو کیا اور میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک حبشی ضعیفہ نابینا خاتون پانی پلا رہی ہے، حبشی ہے، ضعیفہ ہے، نابینا ہے، پانی پلا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں گیا قریب، میں نے مشکل سے پانی لیا، پانی پیا، میں نے پانی پیا تو میں نے تصور کیا کہ یہ ضعیفہ ہے، نابینا ہے، اس کی کچھ مدد کی جائے۔ میں نے 4000 دینار نکالے، یا 400 دینار تھے اور میں نے اسے دینا چاہا کہ آپ لے لو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں لوں گی۔ تو میں نے کہا آپ نابینا ہیں، ضعیفہ ہیں، آپ کا کیسے پورا ہوگا، آپ کیسے اپنا گھر چلائیں گی، کیسے اہتمام کریں گی؟
اس نے کہا کہ جس کے عشق میں پانی پلا رہی ہوں وہی میرا پورا بھی کرے گا سب کچھ۔ اب اس نے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی، اس نے نہیں دیا۔ میں وہاں سے نکل گیا، حج کے لیے چلا گیا۔ میں نے مکہ میں جب حج کیا، حج کرنے کے بعد جب میں واپس ہونے لگا تو مجھے پھر آواز آئی، ایک آواز میرے کانوں میں آئی کہ جس علی نے مجھ نابینا کو بینائی دی ہے اس کے عشق میں پانی پی لو۔ اب اس نے کہا کہ میں تو آواز پہچان گیا، میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا معاملہ کہ یہ آج حج کے میدان میں اور حرم میں موجود ہے۔ کہا کہ میں قریب گیا اور میں نے کہا تمہیں بینائی کیسے ملی؟ تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں وہی ہوں جو تمہیں 4,000 دینار دے رہا تھا، تم نے نہیں دیا۔ کہا کہ اگر تم ہم سے اس سے پہلے نہ ملے ہوتے اور یہ داستان نہ ہوئی ہوتی تو میں تمہیں یہ بات نہ بتاتی، پر بتا اس لیے رہی ہوں کہ میں پانی پلا رہی تھی، ایک شخص آیا، اس نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد کہا کہ تم ضعیفہ ہو، خاتون ہو، نابینا ہو اور علی سے اتنا عشق، اتنی محبت۔ میں نے کہا ہاں علی سے عشق ہے، اور ایک گفتگو ہوئی، اس کے بعد اس نے مجھے بینائی عطا کر دی۔ وہ ہمارا مولا تھا جس نے ہمیں بینائی عطا کی، تو میں اس کے عشق میں پانی پلا رہی ہوں۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علی کی محبت حسنہ ہے جو کہ یہاں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے، وہاں آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر علی کی محبت دل میں ہو اور تم یہاں نابینا ہو تو علی کی محبت تمہیں یہاں پر بھی روشنی دے سکتی ہے، وہاں پر بھی روشنی دینے والی ہے۔ اور اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے، یہاں لاکھ آنکھوں میں روشنی نہیں ہو، لیکن جب وہاں اٹھائے جاؤ گے تو نابینا اٹھائے جاؤ گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا محمد پر۔ عتبۃ الثاقبہ میں ایک داستان اور ملتی ہے کہ بعد وفات رسول ایک یہودی آیا، اور آنے کے بعد خلفاء جو بیٹھے تھے کرسی پہ، بڑی زبردست داستان ہے۔ تو پہلے والے کے پاس آیا کہ سرکار ایسا ہے کہ ہمارے جو پتا شری تھے وہ دنیا سے فوت ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تو انہوں نے گھر میں کہیں پر 300 دینار گاڑ دیا ہے، اور مرنے سے پہلے ان کی زبان جو ہے خراب ہو گئی تھی، چلی گئی تھی کہ وہ بول نہیں پائے، بتا نہیں پائے، تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بتا دو کہ وہ کہاں پر ہے پیسہ، تو اس میں سے 100 دینار تو میں آپ کو دے دوں گا، 100 دینار میں بیت المال میں ڈال دوں گا، اور 100 دینار میں رکھ لوں گا۔ سودا کتنا بہترین تھا۔ لیکن آپ یہاں پہ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ وہ سوچ کے آیا تھا کہ یہ ہے خلیفۃ الرسول، رسول کے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم کیسے بتا دیں بھائی، ہم کو کہاں معلوم، بھائی کہاں چھپا کہا رہے یہ کیسی بات ہوئی؟ کہنا ہاں ہمیں کیا معلوم، ہم کیسے بتائیں؟ من میں سوچو کہ ہم خود اپنی بٹیا سے پوچھ رہے ہیں، مسئلہ پوچھ کے پرابلم سالو کر رہے ہیں۔ تو دوسرے نمبر والے کے پاس گئے، کہا ان سے تو کچھ ہوا نہیں، تمہیں کچھ کر دو نہ، ہمارا بس کی بات نہیں، کیا مطلب ہم بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تیسرے والے پاس تم تو کچھ کرتے ہو، کیا کیا کہ وہ بڑا پریشان، سامنے سلمان فارسی تھے، انہوں نے کہا کہ اب یہ ٹائم پاس ہو گیا، چلو اوریجنل والے پاس لے چلے۔ اب وہ لے کے آئے مولا کائنات کے پاس، اسے وہ یہودی سامنے آیا، اب وہ اس سے پہلے معاملہ بتانا، مولا کائنات نے کہا مجھے معلوم ہے۔ اب وہ اس سے پہلے ایک داستان ہے کہ جب یہ تینوں نکلے، یہ بھی ساتھ میں نکلے کہ ابھی علی کے پاس جا رہے تو ہم بھی چلتے ہیں ساتھ میں۔ اس نے جیسے ہی مولا کائنات کو دیکھا، اس نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ اب اس نے جو اس انداز میں سلام کیا، کتاب کے یہ الفاظ ہے کہ ان تینوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ بھئی ہمارے پاس آئے تھے تو تم ہمیں ہمارا نام لے کے خطاب کر رہے تھے، فلاں صاحب ایسے کر کے ہم سے بات کر رہے تھے، اور ان کے پاس آئے تو کہہ رہے ہو السلام علیکم یا امیر المومنین، یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کیا کہ غدیر خم میں کچھ روز پہلے ہی تو رسول نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول کی وفات کے بعد مسلمان بھول گئے کہ غدیر خم
देखो बताने को तो हम बता दें कि तुम्हारे अब्बा हुजूर ने जो है वो पैसा कहाँ गाड़ा है, पर इससे अच्छा ये नहीं है कि डायरेक्ट अपने अब्बा से पूछ लो। अब ये हुई हैरानी वाली बात, और ये बात वाकई मासूम ही कर सकता है, और किसी के बस की बात ही कहाँ है कि वो ये बात करे। कहा कि इससे अच्छा ही होगा कि अपने अब्बा से पूछो, वही बताएंगे। कहा वो तो मर गए। कहा हाँ मर तो गए हैं, तो उनसे पूछ लो, वो बता देंगे तुम्हें। बोला ने एक पर्ची लिखी और कहा कि यहाँ से जाना वादिउल बरहूत, वादिउल बरहूत जाना, और वहां जाके वहां का जो इंस्पेक्टर है, दरोगा है, तो वहां आवाज दो कि अली ने हमें भेजा है, वो आएगा, उसे तहरीर देना मेरी, वो तुम्हारे अब्बा को तुम्हारे सामने ले आएगा। अब उसने एक सवाल किया, उसने कहा कि मौला हमने तो अपने अब्बा को जन्नतुल बकी में दफन किया था, हमने अपने अब्बा को कहाँ दफन किया था? जन्नतुल बकी में, और आप कह रहे हो वादिउल बरहूत जाओ, ये क्या मामला है? कहा ये भी अपने अब्बा से पूछो, वही बताइए क्या मामला है, हम नहीं बताएंगे, ये भी तुम्हारे पिताजी नहीं बताएंगे। ये बड़ा परेशान। तो उसने कहा मौला वादिउल बरहूत जो है यमन में है, हम यहाँ पे हैं, कैसे जाएं? पैसा नहीं है हमारे पास। मौला ने कहा पैसे की जरूरत नहीं है, जन्नतुल बकी जाना, वहां की हवा से ये कह देना कि अली ने ये हुक्म दिया है कि मुझे वादिउल बरहूत पहुंचा दो, बस खाली ये कहना। अब वो शख्स ये बयान करता है कि मैंने बाद में ये कहा कि मुझे पहुंचा दो, उसने पहुंचा मुझे पहले दिया। अब दूसरा दिन जब आया तो हम ख्याल अली का बोले ना, क्या बोले मुर्दा को जो है मिलवा रहे हैं, चलो उसके घर चला जाए, जो हम ख्याल से सब जमा हुए, चलो उसके घर चलते पूछते हैं क्या हुआ। होता है जो किसी से बुग़्ज़ रखता है, सोचता है किसी तरीके से कुछ मौका मिल जाए। अब जैसे ही दरवाजा ने दस्तक बाप किया, दरवाजा खुला, उसी शख्स ने जवान ने दरवाजा खोला, कहा वो गए नहीं रुका, कहा हो गया आ गए, हुआ है क्या हुआ बताओ। अब उसका लहजा बदला, उसने कहा ऐसे नहीं बताएंगे, जब मेरा आका आएगा, मेरा मौला आएगा तब मैं बताऊंगा। कहा ठीक है, वेट एंड वॉच, इंतजार करो मौला के आने का। अब मौला का नाम दाखिल हुए, इसने मौला का सलाम किया, हाथों का बोसा लिया। अब उसके बाद मौला ने कहा कि बताओ मामला क्या हुआ। फिर बताया कि मैं वहां पहुंचा, मैंने कहा कि अली ने मुझे भेजा है। इंस्पेक्टर जो था, दरोगा था वादिउल बरहूत का, वो आया, मैंने तहरीर दी, वो गया, जाने के बाद एक शख्स को लेके आया वो। और वो जब शख्स आया तो मैंने सामने से कह दिया ये हमारे अब्बा नहीं है, ये हमारे अब्बा नहीं है। अब वो सामने से जो दरोगा था उसने कहा ये तुम्हारे अब्बा हैं, और जो उसके अब्बा थे वो भी कहे बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ। कहा हो ही नहीं सकता। कहा क्यों नहीं हो सकता? कहा मेरे अब्बा लहीम शहीद निहायत खूबसूरत गोरे, और ये कौन है काला भुंजवा, एकदम काला जला हुआ। तो बाप ने कहा बेटे से कि बात तुम्हारी सही है, एतराज भी तुम्हारा सही है, सवाल भी तुम्हारा सही है। देखो मेरे सामने हिदायत आई थी, मैंने हिदायत को कबूल नहीं किया। मेरे सामने अली था, मैंने अली को कबूल नहीं किया। अल कुरान उसमें अल्फाज अज़मतु साकबा में कि मैंने बनी उमैया को कबूल किया, उसका नतीजा ये है कि मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। और तुम्हें अगर अली ने न भेजा होता तो तुम यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते थे। तुम्हें अली ने भेजा इसलिए तुम यहाँ तक पहुँचे हो। अब उसके बाद उसने अब्बा से पूछा, बता दिया बाप ने कहा पैसा है। अब वो जब जाना चाहने लगा कि मैं जाऊं, अब्बा ने कहा मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। कहा क्या मतलब? कहा कि देखो मेरे पास वक्त नहीं है, अब मेरे पास अब मौका नहीं है। मैंने तो अली को नहीं माना, मैंने अली को नहीं कबूल किया, मैंने अपना नुकसान करा लिया, पर मैं तुम्हारा बाप होने के एतबार से मैं तुम्हारा ये नुकसान होने नहीं दूंगा। तुम मेरे सामने अली की विलायत का इकरार करो, उसके बाद यहाँ पे जाओ। अब उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलियुल्लाह। उसने इकरार किया और अली की विलायत को कबूल किया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद
مومن جب مجھے دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے جس علی کو مانا وہ علی مجھے نظر آیا، وہ مجھے مل گیا، میں نے صحیح علی کو مانا ہے۔ اور جب منافق اور دشمن مرتا ہے وہ بھی علی کو دیکھتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ جن کا انکار کرتے رہے وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اب کیا ہوگا؟ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے اے میرے پالنے والے تو مجھے واپس پلٹا دے تاکہ میں وہ عمل صالح کر سکوں، وہ عمل خیر کر سکوں جسے ہم نے نہ کیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ولایت علی۔ تو کہیں گے بہرحال مجھے پلٹا دے تاکہ میں علی کی ولایت کا اقرار کر سکوں، کیونکہ وہ مرنے کے بعد دیکھیں گے کہ جس علی سے پیچھا چھڑا رہے تھے اس کی سلطنت دنیا میں بھی تھی، آخرت میں بھی ہے۔ صلوات پڑھ رہے محمد تو علی کی حکومت ہر جگہ پہ ہے۔ انسان جہاں بھی پیچھا چھڑانا چاہے، بھاگنا چاہے، علی سے بھاگ نہیں سکتا۔ اگر دل میں حب علی ہو اور معرفت علی ہو تو سامنے اگر موت بھی آ جائے تو موت کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ چاہنے والا یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اگر اسے بتا دیا جائے اے میثم تمام تمہیں اس کھجور کے درخت کے نیچے تمہیں اس پھولی دی جائے گی تو پھر وہ اس درخت کو پانی دیتا نظر آتا ہے۔ یہ حب علی کی معراج ہوتی ہے کہ انسان کو ڈرنے نہیں دیتی، خوف زدہ نہیں ہونے دیتی ہے۔ عزیزوں، کل کی تاریخ تھی شہادت امام مہدی امام علی نقی علیہ السلام کی۔ امام علی نقی علیہ السلام بڑے مظلوم امام ہیں، جن ائمہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا ہے ان میں سے 4 امام ایسے ہیں کہ جن کا زہر بڑا شدید تھا، بہت خطرناک تھا۔ پہلے نمبر پہ پہلے امام حسن ہیں کہ انہیں جو زہر دیا گیا تھا اس کا اثر ایسا تھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے اپنے آپ کے منہ سے تشت میں آ گئے تھے، ٹکڑے ٹکڑوں میں چھنی ہو گیا تھا جگر۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ امام رضا ہیں کہ آپ کو نہایت شدید زہر دیا گیا تھا۔ تیسرے نمبر پہ امام ہادی ہیں اور چوتھے نمبر پہ امام حسن عسکری ہیں۔ یہ 4 اماموں کو بڑا شدید زہر دیا گیا تھا۔ امام کو سامرہ میں قید کر دیا گیا تھا، نظر بند کر دیا گیا تھا۔ آپ نے 4 عباسی حکمرانوں کا دور دیکھا اور یہ عباسی حکمران تھے جو امام کو تکلیف دینا چاہتے تھے، تو امام کو ایسی محفل میں بلا لیا کرتے تھے کہ جہاں بھی یہ شراب نوشی کیا کرتے تھے اور امام دیکھتے تھے امام کو تکلیف ہوتی تھی، بہت امام کو تکلیف دی گئی۔ لیکن جس وقت امام کو زہر دیا گیا، آپ کے پاس 11ویں امام موجود تھے، 11ویں امام نے اپنے بابا کو سنبھالا، عہدہ امامت 10ویں امام نے 11ویں امام کو دیا، تمام چیزیں سپرد کی۔ امام نے اپنے ہاتھوں کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن دیا، اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کہوں گا آقا آپ بڑے مظلوم ہیں، مولا آپ بڑے مظلوم ہیں کہ آپ کے بابا کو زہر دے کر شہید کیا گیا ہے، لیکن مولا آپ اپنے بابا کو غسل دے رہے ہیں، کفن دے رہے ہیں۔ مولا آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، آپ کے پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں، آپ کے گلے میں توق نہیں ہے۔ مولا آپ اپنے بابا کو غسل بھی دے رہے ہیں، اپنے بابا کو کفن بھی دے رہے ہیں، آپ اپنے بابا کی جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ مولا کوئی تازیانے لگانے والا نہیں ہے، کوئی آپ کی بہن بیٹیوں کی چادریں سینے والا نہیں ہے۔ مولا آپ مظلوم ہیں، لیکن آپ اپنے جد کو دیکھیے، مولا سید سجاد کو دیکھیے، کربلا کا میدان ہے، حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، لاچار بیچا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، ماں بہنوں کی چادریں چھین لی گئی ہے، باپ کے جنازے کے قریب سے بیٹوں کو گزارا جا رہا ہے۔ کیا مظلومی ہے سید سجاد کی، نہ باپ کو غسل دے پائے ہیں، نہ کفن دے پائے، نہ دفنا پائے اپنے بابا کا جنازہ بے گور و کفن تخت صحرا میں دیکھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
بارہلا تجھو آستر محمد والے محمد کا ہم سب کی اس خیلی سے عبادت قبول فرما. بارہلا تجھو آستر محمد والے محمد کا جہاں جہاں بھی شان ہے